السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی زندگی کے کچھ واقعات جو تاریخ میں لکھے ہیں اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو فضیلتیں بیان کی وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں حضرت علی کے نکاح کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور حکم دیا گیا کہ ولیمہ کیا جائے، اور یہ حکم اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے طور پہ بھیجا۔ اور اب آگے جو باقی معاملات ہیں ولیمے کے، چونکہ پچھلے نشست میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اتنا خاص نہیں تھا، صرف ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک زرہ۔ گھوڑا جس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچنے سے منع کر دیا، اور زرہ جس کو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچا، اسے حق مہر ادا کیا، اور وہی زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں واپس دے دیا۔ یہ دو چیزیں تھیں، اور دوسرا آپ کا کام جو حکم چلانے کا تھا۔ تو جب ولیمے کی باری آئی تو مختلف صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ولیمے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے بھی اور ولیمے کے لیے بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ، حضرت ام ہانی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب نے تیار کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ ان کی تیاری کے لیے سامان لے لیا جائے۔ اور آگے ولیمے کے کھانے کے متعلق جو تاریخ میں صحابہ کرام کے نام آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی طرف سے بکری پیش کی کہ میں ولیمے کے لیے بکری کا انتظامات کروں گا، اور کھانے وغیرہ کے سارے انتظامات میں خود کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ ولیمہ کا کام سر انجام دے دیا گیا، اب آگے گھر کے متعلق آ جاتا ہے کہ کہاں پہ رہا جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا ذاتی جو ہماری گھر ہے تو وہ مدینہ کے حدود سے کچھ دوری پر تھا، یعنی کہ مسجد مدینہ جو مسجد نبوی ہے اس سے تھوڑی دوری پر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا گھر جو ہے وہ قریب ہونا چاہیے تاکہ مسجد میں اچھے طریقے سے آنا جانا رہے۔ آتے تو پہلے بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے قریب لے کر آنا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ کئی مکانات جو ہیں دیے ہیں، جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے ان کو بھی انہوں نے کئی مکان دیے، تو آپ ان سے بات کریں کہ وہ کوئی مکان جو ہے ان میں سے کوئی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حارثہ کا پہلے ہی مجھ پہ بہت احسانات ہیں،
چیزیں جو ہیں وہ اس نے ان کو لا کے دی، تو میں اب اس کو نہیں کہہ سکتا، اس کے پہلے بہت احسانات ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کی ضرورت ہے لیکن آپ مجھے کہہ نہیں رہے۔ وہ خود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ مجھے کہیں، آپ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ تمہارے مجھ پر پہلی بہت احسانات ہیں، تم نے لوگوں کو جو مہاجرین عزت کر کے ان کو مکان دیے، وہ بھی تم نے کئی ضروریات کی اشیاء ان کو مہیا کی، تو میں اچھا نہیں سمجھتا کہ تمہیں کہا آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میری ہر چیز آپ پہ قربان ہے، آپ مجھے حکم کریں گے تو آپ کا احسان ہے کہ آپ میری کوئی نہ کوئی قربانی قبول کر رہے ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کا جذبہ تھا، اور یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ قوتی جذبہ نہیں ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے، اور صرف اپنی ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کرنے کا جذبہ۔ تو اس وقت میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جہاں پہ ان کی رہائش تھی مدینہ کے قریب، کیونکہ کئی احادیث میں اور کئی تاریخ کے واقعات میں ان کی رہائش کے متعلق بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک آپ سب کو علم ہے کہ جو اب مسجد نبوی کے اندر ہے، تو اسی جگہ کے قریب جو ہے ان کو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکان دیا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ نکاح کا، اور اس میں کئی اسباب ہیں ہمارے لیے، کئی اسباب ہیں۔ ایک نکاح کے متعلق جو ہے کہ عورت کی رضامندی، اس کے بعد ولیمے کا جو حکم ہے۔ اب یہاں پر ایک اور میں ذرا پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ یہاں پر نہ تو جہیز کا ذکر ہے اور نہ ہی برات کا ذکر ہے، نہ مہندی کا ذکر ہے، نہ مائیوں کا ذکر ہے۔ جو ہماری شادی و بیاہ جو ہے وہ 15 دن تک چلتی رہتی ہے، ایک گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، ایک مہندی ہو رہی ہے، ایک یہ ہو رہا ہے، ایک وہ ہو رہا ہے، برات جا رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارے طریقے کا جو یہ ہندو رسمانے ہیں، یہ اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک نکاح ہے اور ایک ولیمہ۔ عورت کے اوپر یا عورت کے خاندان کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ بوجھ ڈالنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جو لڑکی والے ہیں وہ پہلے ہی اپنی جگہ کے اوپر آپ کے حوالے کریں، اور الٹا ان کے اوپر بوجھ ڈالے جا رہے کہ برات نہیں کی جائے، یہ انتظامات نہیں کیے جائے، جہیز کا سب۔ والدین جو ہے وہ جب سے بچی پیدا ہوتی ہے تب سے لے کر اس کی شادی ہونے تک اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہم نے جہیز کس طرح اکٹھا کرنا ہے، ہم نے لڑکے والوں کو خوش کس طرح کرنا ہے بچی کو دے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کے جو جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کس چیز کے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں، کیا ہدایات دیتے ہیں، کس چیز کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہم خوشحال ہیں، اگر اس سے ذرا سے بھی دور ہو جائیں گے تو پھر کئی پریشانیاں، کئی مشکلات، کئی ٹینشن جو ہیں وہ ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے